نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعالیت درجتہ فی علیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بجلی آ گئی، جنریٹر بند کر، جنریٹر بند کروا دو، آواز آ رہی ہے، لائٹ سے کرو، لائٹ آ گئی۔ وہ آئے کہ جنہیں لکھیے فخر آدم رہنمائے اکرم، وہ آئے کہ جنہیں کہیے زندگی کا محسن اعظم، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آئے۔ حضرات، سب سے پہلے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس ساہیوال کے تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کئی سال کے بعد ایک بار پھر اس چوک میں انہوں نے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت کے ترانے سنانے کا یہ سنہری موقع عطا کیا ہے۔ چوک عمر فاروق یہی در حقیقت زیبا ہے کہ یہاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے نبی کے جانثار، وفادار، فداکار ساتھی، ایک روز اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ سونے، میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار کرتے ہو؟ کہا کبھی اس انداز سے سوچا ہی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عمر، جب تلک اپنی جان سے بھی بڑھ کر کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا تب تک بات نہیں بنتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ کہا، اللہ کے پیارے نبی، میں آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ تو سونے نے فرمایا، الآن یا عمر، الآن یا عمر، بات اب بنی ہے، یہ ہے بات کہنے کی۔ وہ عمر جس کو آج دنیا ایک عظیم حکمران کے طور پر جانتی ہے، آج دنیا اسلام کو مانے نہ مانے لیکن عمر کو ضرور مانتی ہے۔ آج وہ یورپ جو ترقی کی انتہاؤں تک پہنچا ہوا ہے، اس میں بھی اگر رفاہ عامہ کے قوانین موجود ہیں تو ان کو عمر لاز کہا جاتا ہے، وہ قوانین جو عمر کے قوانین۔ عمر فاروق وہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان اللہ جعل القرآن علی لسان عمر، اللہ نے قرآن کو عمر کی زبان پر صادر کر دیا۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق کو عمر کے سینے پر، عمر کی زبان پر صادر کر دیا ہے۔ وہ عمر
کہ جن کے بارے میں کو بند کرو یار، ہی سادہ لوگ ہیں، وہ عمر کہ جن کے بارے میں حضرت ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، ہم حیران تھے، قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق۔ وہ عمر جس کے بارے میں سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، لیکن میرے بعد اگر کوئی نبی بن کر آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ عمر جس کے بارے میں سونے نبی نے ارشاد فرمایا لانی انظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، کہ میں انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ عمر سے بھاگتے ہیں، عمر سے ڈرتے۔ وہ عمر کہ جس کے بارے میں سونے نے کہا کہ جہاں عمر ہو وہاں شیطان ٹکنے کا نہیں، اور کہا عمر اگر شیطان آ رہا ہو اور سامنے سے تجھ کو دیکھ لے تو وہ کنی کترا کے دوسرے راستے سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ عمر جری، عمر جرت، عمر جانباز، عمر قوی، عمر قوت، عمر ممتاز، عمر رفیع و عظیم، عمر عروج و فراز، عمر حدیث شجاعت، عمر حکایت شمشیر، عمر فسانہ غزوات، عمر قصہ توقیر، عمر بشارت شوکت، عمر نوید ظفر، عمر کے پاؤں تلے تاج کسریٰ و کیسر، عمر رفیع و عظیم، عمر عروج و فراز، عمر بلند عزائم، عمر فلک پرواز، عمر کے نام پر سدھا ولایت قربان، عمر میان سے نکلی ہوئی ننگی تلوار، عمر سراپائے اشداء علی الکفار، عمر قابل، عمر مقبول، عمر قبول، عمر دعائے پیغمبر، عمر مراد رسول، عمر کے نام پر سدھا ولایت قربان، عمر کی ذات پر لاکھوں شہادت قربان۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آج ساہیوال کے اس چوک میں بیٹھ کر کہ جو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، وہ کہ جس کی زبان پر فرشتہ کلام کرتا تھا، یہ رجال کشی کے الفاظ ہیں کہ یا فاروق انت الفاروق الذی ینطق الملک علی لسانک، عمر تو وہ ہے جس کی زبان پر فرشتہ کلام کرتا ہے، اور عمر وہ کہ جس کے بارے میں نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید کی جلد 5 صفحہ 251 پر ہے ان لسان عمر ینطق بالحق، کہ عمر کی زبان سے جب بھی نکلا نکلا، حق کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ آج اس چوک کے اندر بیٹھ کر آپ آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، شان، نعت، مدحت اور شوکت کی باتیں سن رہے ہیں اور اپنے دلوں کو سونے نبی کے ذکر کے ساتھ منور کر رہے۔ حضرات، میں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میری زبان میرے دل کی صحیح طور پہ ترجمان نہیں بن رہی، کچھ گلا گلا کر رہا ہے، لیکن آپ کے قائدین کے حکم کی تعمیل میں اور اس سے بڑھ کر سونے نبی کے ذکر کی نسبت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ جتنی دیر میں آپ سے ہم کلام ہوں، آپ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ میری گفتگو سننے کی کوشش کریں۔ نعرے بازی کر لیجئے گا، جو قیادت آئے اس کے لیے علماء کرام آئیں گے، ایک ایک کر کے سب آئیں گے اور اپنے اپنے انداز میں سونے نبی کا ذکر کریں گے، آپ کے دلوں کو منور کریں گے، آپ کی روحوں کو عرفان بخشیں گے، آپ کے قلوب کو وجدان بخشیں گے۔ میں چند لمحے آپ سے ہم کلام ہوں گا اور چند وہ باتیں
جو اہل حدیث کا ایمان ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایقان ہے، برملا اعلان ہے، اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ علماء کرام سے آپ نے معراج کا واقعہ سنا ہوگا۔ معراج کے واقعے میں براق کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ براق وہ سواری تھی جس کو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لایا گیا۔ ترمذی کی روایت کہ جب براق کو لایا گیا اور سونے نبی اس پر سوار ہونے لگے تو اس نے شوخی دکھانے کی کوشش کی، وہ تھر تھرایا، حرکت کرنے لگا، جنبش کرنے لگا۔ اور حضرات، میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ براق کی کیا جرت تھی کہ سونے نبی کے سامنے شوخی دکھاتا۔ در حقیقت اس کی شوخی باعث بنی ہے اس کلام کا جو جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم نے سونے نبی کی شان میں کہے۔ وہ کلمات جو حضرت جبرائیل نے کہے وہ سبب بنے ہیں براق کی شوخی کے۔ جب براق نے شوخی دکھانے کی کوشش کی تو ترمذی کی روایت کے الفاظ، حضرت جبرائیل علیہ تحیت و تسلیم نے کہا اتفعلو بمحمد اتفعلو اب محمد تفعل هذا، اب محمد تفعل هذا ما رکبک اکرم علی اللہ منہ۔ کہا تجھے معلوم ہے آج تجھ پر کون سوار ہونے لگا ہے؟ تجھے معلوم ہے کہ کس کے سامنے تو یہ شوخی دکھا رہا ہے؟ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ذات والا صفات ہے، یہ وہ ذات بابرکات ہے کہ جس سے بڑھ کر عزت والا، عظمت والا، کرامت والا، بزرگی والا، اکرام، تکریم اور تعظیم والا، جس سے بڑھ کر وقار والا، شان والا، شوکت والا، عرفائیت و اشرفیت والا اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اکرم علی اللہ کے الفاظ ہیں۔ اکرم جانتے ہیں یہ ہے الفاظ اکرم علی اللہ کے۔ ایک اور جگہ پر بخاری کی روایت، بخاری شریف کتاب المغازی کی روایت، اس آیت کی تفسیر میں کہ جس میں اللہ رب العزت نے سونے نبی کی ذات کی قسم کھائی ہے، لامرو کا انہم لفی سکرتہم یامہون، اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عبداللہ ابن عباس؟ سونے نبی کے فرسٹ کزن، اسی طرح سگے چچا زاد جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول کے کزن اور چچا زاد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ کہ جن کو اللہ کے نبی نے اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کر دعا کی تھی، اللہ میرے اس بھائی کو، میرے اس چچیرے کو، میرے اس چچا زاد کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ ان سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مفسر قرآن نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی مفسر قرآن نہیں ہے کائنات کے اندر۔ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ما خلق اللہ نفسا اکرم عند اللہ، اکرم عند اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل نے کہا تھا اکرم علی اللہ، انہوں نے کہا اکرم عند اللہ۔ فرق یہ ہے کہ اللہ کی مخلوقات کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ یہ زمین اپنی تمام تر وسعتوں اور فراخی کے باوجود ساری کائنات کے اندر ایک ذرے کے برابر ہے، ایک ذرے کے برابر۔ اکرم عند اللہ کا مطلب ہے اللہ کی جتنی مخلوق ہے، جتنی مخلوق ہے، جتنی کائنات ہے، کائنات میں جتنی مخلوق ہے، جتنی موجودات ہیں، ان سب میں سب سے بڑھ کر اشرف، افضل، اعلی، اولا، کامل، مکمل، اکمل
عزت اور شان والا اگر کوئی ہے تو آمنہ کا لال ہے، مدینہ کا تاجدار ہے، اور کوئی نہیں۔ یہ ہے کائنات کے حوالے سے۔ اور حضرت جبریل نے جو کہا تھا اکرم علی اللہ، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے اس سے بڑھ کر کائنات کا کوئی علم نہیں رکھتا، نہ کائنات کی تعداد کے لحاظ سے، نہ کائنات کے جذبات کے لحاظ سے، نہ کائنات کے قلوب و اذہان کے تفکرات کے لحاظ سے۔ اللہ کے ہاں اگر کوئی سب سے بڑھ کر شرف، افتخار اور عزت والا اگر کوئی ہے تو صرف آمنہ کا لال ہے، مدینہ کا تاجدار، اور کوئی نہیں۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث، یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ ہے ہمارا ایمان کہ آپ سے بڑھ کر نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ کوئی قیامت تک ہوگا۔ مضت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَا فَعَجَزْنَا عَن نُذَرَائِهِ، صدیاں بیت گئیں، زمانے لد گئے، کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہ ہوا، اور جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے اب قیامت قائم ہو جائے کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہیں۔ آپ عدیم النظیر ہیں، بے مثال ہیں، لاجواب ہیں۔ حضرات ترمذی کی روایت کے مطابق تو یہ کہا جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم نے کہ ما رکبک اکرم علی اللہ منہ، لیکن حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب امالی کے اندر اور امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ کے اندر کچھ اور الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ جبرائیل نے کہا قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرات حضرت جبرائیل سے بڑھ کر گواہی کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ ذرا سوچئے جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل اللہ کے وہ محترم مکرم فرشتے ہیں جن کی اللہ کی طرف سے یہ ڈیوٹی تھی کہ ہر قوم کے، ہر علاقے کے، ہر دور کے نبی اور رسول پر وحی لے کر جاتے تھے۔ ان سے بڑھ کر انسان کا مشاہدہ کس نے کیا ہوگا؟ ہر دور کے انسان کو دیکھا، ہر عہد کے انسان کو دیکھا، ہر علاقے کے انسان کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کلبتو میں نے کلبتو مشارق الارض و مغاربہا، یہ نہیں کہا کہ میں نے مشرقوں کی، مغربوں کی، تمام جہات کی، تمام اطراف کی میں نے سیر کی ہے، یہ نہیں کہا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے دیکھا ہے، کہا کلبتو میں نے پرکھا، ایک ایک دور کے انسان کو دیکھا، ایک ایک علاقے کے انسان کو دیکھا، ایک ایک عہد کے لوگوں کو دیکھا، ایک ایک قوم کے لوگوں کو دیکھا۔ صرف دیکھا نہیں، پرکھا کلبتو الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ پھر اس نے کیا کہا؟ جبریل نے کہا، اور جبریل کے اس کہے کا ترجمہ ایک فارسی شاعر نے یوں کیا، کہا فا کہا گردی دام بسیار خوب دیدام مہرے بتاں لرزی دام، آفا کہا گردی دام بسیار خوب دیدام مہرے تاباں لرزی دام، لیکن تو چیزیں دیگرے کلبت مشارق الارض و مغاربہا۔ جبریل نے کہا میں مشرق سے لے کر مغرب تلک گیا، میں نے شمال سے جنوب تک پرواز کی، ہر دور کے سونے بھی دیکھے، منمونے بھی دیکھے، سندر سروپ دیکھے، چندہ کے روپ دیکھے، قسمہ قسم کے دیکھے، رنگ برنگ دیکھے، دنگ کر دینے والے دبنگ دیکھے، لیکن اے آمنہ کے لال تجھ سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی آیا ہے؟ اور کس طرح آتا کہ اس سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور یہی وہ بات ہے جس کو کائنات کے سب سے بڑے نعت خواں، سب سے بڑھ کر مداح رسول، وہ نعت خواں، وہ مداح رسول کہ جس کو سونے نبی اپنے ممبر پہ بٹھا کر، اپنے ممبر پہ بٹھا کر، اپنے ممبر پہ بٹھا کر خود سامنے بیٹھ کر اپنی نعت سنا کرتے تھے، اور فرماتے حسان مؤید بروح القدس ہے۔ حسان وہ ہے جس کی مدد
اللہ جبریل کے ذریعے سے کرے، وہ حضرت حسان نعت کے مشہور ترین اشعار آپ نے اکثر سنے ہوں گے علماء کرام سے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان کے یہ نعتیہ اشعار اہل حدیث کا مسلک ہے، اہل حدیث کا اعلان ہے، اہل حدیث کا عقیدہ اور ایقان ہے۔ کہا اے سونے، اے خوب رو، اے خوش جمال، اے خوش خصال، اے حسن تمثال، اے شمس مسال، تجھ سے بڑھ کر صاحب جمال، صاحب کمال کے کمالات کے کمال کو پہنچا ہوا اور حسن صفات کے اتمام کو پہنچا ہوا کائنات کی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اور کائنات کی کوئی آنکھ آپ سے بڑھ کر سونا منمونا سندر سروپ چندہ کا روپ کس طرح دیکھتی، آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل وجیح و شکیل کس طرح دیکھتی، کہ آپ سے بڑھ کر حسن و جمال کا پیکر، رعنائیوں کا مجمع، ضیاءپاشیوں کا مرکب کائنات کی کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ عیوب سے مبرہ، نقائص سے مصفہ، خامیوں سے پاک، کجیوں سے صاف اس طرح پیدا ہوئے ہیں کہ ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے خالق نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا۔ کوئی نہیں ہے اس سے بڑھ کر، کوئی نہیں ہے اس سے بڑھ کر، کوئی نہیں ہے اس سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ حضرات، میں یہ عرض کرنا چاہتا، وہی مسند دارمی کے الفاظ، جب فرشتوں نے تولا، تولنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے، اور یہی نتیجہ اہل حدیث کی دعوت ہے، اہل حدیث کا مسلک ہے، یہی نتیجہ پیارے رسول کی شان کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کیا گن گن کے تول رہے ہو، لو وزنت دنیا کلہا لراجہا۔ لوگو، یہ ہے مسلک اہل حدیث، یہ ہے اہل حدیث کی دعوت۔ کہا یاد رکھو، ایک پلڑے میں ساری کائنات کے مدبر، ساری کائنات کے مفکر، ساری کائنات کے مصلح، ساری کائنات کے ریفارمر، ساری کائنات کے امام، فقیر، مجتہد، پیر، فقیر، بڑے سے بڑے صاحب علم و ادراک، صاحبان بدیع و بیان، ساری کائنات والے ایک پلڑے میں ہوں اور دوسرے پلڑے میں اکیلے آمنہ کے لال ہوں، رب کعبہ کی قسم ساری کائنات والے مل کر بھی اکیلے آمنہ کے لال کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی مسلک اہل حدیث۔ آج لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں کہ لوگوں کے تانے سنیں۔ کیا ہمارے اندر غیرت نہیں؟ کیا ہمارے اندر طاقت نہیں کہ ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں؟ حضرات، ہم تانے کیوں سنتے ہیں؟ اس لیے کہ صرف اور صرف اس کائنات میں مدینے والے کی بات کرتے ہیں اور کسی کی بات نہیں۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کیا ہم نے کسی کا باپ قتل کیا ہے؟ کیا ہم نے کسی کے گھر ڈاکہ ڈالا ہے؟ کیا ہم نے کسی کے ہاں چوری کی ہے؟ کسی کی بہن چرائی ہے؟ کسی کے گھر سے کچھ سامان اٹھایا ہے؟ خونے نہ کر دائم، کسے راہ نہ کچھ دائم، جرم ہمی کے عاشقے روئے تو گشتائم۔ جرم صرف یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کائنات میں بڑے بڑے ہیں، پیر بھی ہوں گے، فقیر بھی ہوں گے، امام بھی ہوں گے، مجتہد بھی ہوں گے، سب کا احترام کرو، سب کی عزت کرو، لیکن یہ بات جان لو کوئی بھی مدینے والے سے بڑھ کر نہیں۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث کا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے سیرت کے جلسے کرتے ہیں، سیرت کے سیمینار کرتے ہیں، سیرت کی کانفرنسیں کرتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک کرتے ہیں، مقابلے کرتے ہیں۔ جتنی کثرت کے ساتھ سونے نبی کی سیرت کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، محفلیں منعقد ہوتی ہیں، اتنے ہی جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں،
اتنی ہی برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اتنی ہی فواحش اور منکرات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ مسلمان کہلانے والے حیوانوں سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں، قابل نفرت زندگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ بات مدینے والے کی کرتے ہیں، سر دھنتے ہیں، مزے لیتے ہیں، لے لے کے گفتگو کرتے ہیں، مزے لے لے کر سنتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو کسی اور طرف چل دکھتے ہیں۔ سیرت صرف بیان کرنے کی چیز نہیں، سیرت اپنانے کی شے ہے، اپنانے کی شے۔ آج سال کے بعد ایک دن بازاروں کے اندر ہنگامہ ہاؤ ہو کر کے، ایک دن سڑکوں کے اوپر چہل پہل کر کے ہم اگر یہ سمجھیں کہ ہم نے مدینے والے سے محبت کا حق ادا کر دیا تو یہ حق ادا نہیں ہوا۔ ہمیں سوچنا پڑے گا، کیا ہم نے سیرت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے؟ کیا ہم نے سونے نبی کی محبت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے؟ کیا ہم نے رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنانے کا عزم کیا ہے؟ کیا ہم نے پیارے رسول کے فرامین کو زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کی ہے؟ ہم ایک طرف جلوس نکالے ہوئے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں، کانفرنس کر رہے ہیں، این اسی وقت مسجد، قریبی مسجد سے سونے مدینے والے کی آواز بلند ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو محبت رسول کے نعرے بلند کرتے کرتے سونے مدینے والے کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجد کی طرف چل نکلتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو یتیموں اور بیواؤں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو سچ بولنے کا اعلان کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو صرف سچی گواہی دیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو کم تولنے، کم ناپنے اور کم ماپنے سے توبہ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ اور کتنے لوگ ہیں جو اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے وراثت میں حصہ دیتے ہیں؟ خرابیاں ساری ہم میں ہیں اور پھر ہم محب رسول ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔